بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12ویں پارے کے 5 رکوع تک ہم نے تلاوت سماعت کر لی ہے۔ آج جو تلاوت ہم نے رکوع سماعت کیے ہیں وہ 11ویں پارے کے 16 رکوع مکمل اور 5 رکوع 12ویں پارے کے، یعنی ٹوٹل ہم نے 17 رکوع آج سماعت کیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اور اس پورے سوا پارے کے اندر جو بھی رب العالمین نے نصیحت کی بات فرمائی، چاہے وقت کی قلت کی وجہ سے ہم سن پائیں یا نہ سن پائیں، رب العالمین ہم سب کو ان تمام پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائیں۔ 11ویں پارے کا آغاز ہے، چنانچہ ارشاد ہوا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، اور اے حبیب آپ فرما دیں کہ تم کوئی بہانہ نہ بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری کسی بات کا ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق اللہ نے تمہارے بارے میں سارے معاملات مجھ پر واضح کر دیے ہیں۔ وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب، اور اب اللہ تمہارے کام دیکھے گا اور اس کا رسول، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے خالق اور مالک عالم الغیب والشہادہ رب کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہارے کیے کی تمہیں خبر دے گا۔ جس طرح ہم نے کل سماعت کیا تھا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو 3 صحابہ کرام علیہم رضوان کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ جا سکے۔ ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ وہ 3 صحابی رسول عاشق رسول تھے، حضور سے سچی محبت کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی مال تجارت کی وجہ سے نہ جا سکا، کوئی زوجہ کی وجہ سے، اور کوئی کسی اور مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکا۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ ہم کل شامل ہو جائیں گے، کل شامل ہو جائیں گے، کل شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ مدینے کی گلیوں میں ان 3 عاشقوں کے علاوہ منافقوں کی بھرمار تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے میرے محبوب کو پہلے ہی بتا دیا، اور غیب کی خبر دیتے ہوئے عالم الغیب والشہادہ رب نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرمایا اور بتا دیا کہ پیارے حبیب جب تم واپس مدینے پلٹ جاؤ گے نا، لوٹ کر جاؤ گے، تو منافقین تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے۔ تم ان سے کہہ دینا مجھے تمہاری بہانوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے سب معلوم ہے تمہاری کیا وجہ تھی۔ اور رہے وہ 3 تمہارے عاشق، وہ تم سے آ کر سچ کہہ دیں گے۔ منافقوں نے ان تینوں سے کہا کہ تم بھی جھوٹ بول دینا، ان کو کیا پتہ چلے گا، وہ 2 منٹ کے لیے ناراضگی کا اظہار کریں گے پھر راضی ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مر جائیں گے لیکن حضور کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب حضور مدینے پلٹے، قرآن فرماتا ہے یحلفون لکم لترضوا عنہم، پیارے حبیب وہ آپ کے سامنے قسمیں کھانے لگے منافقین تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، گرچہ آپ راضی بھی ہو جائیں نا، لیکن اللہ فاسقوں سے راضی کبھی نہیں ہوگا کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر منافق جھوٹ بولیں، تو لہذا رب ایسے نافرمانوں سے راضی نہ ہوگا۔ اب یہ 3 جو پکے مسلمان تھے وہ بڑے پریشان ہوئے۔ جب ان کی باری آئی ملاقات کی تو انہوں نے گردن جھکا لی اور کہا یا رسول اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، یہ معاملہ ہو گیا، اس وجہ سے ہم نہ آ سکے۔ بڑے شرمندہ تھے، حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف بھی نہ دیکھ پا رہے تھے شرم کے مارے۔ اس واقعے سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ آزمائش مسلمان کی ضرور ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں، پیارے حبیب علیہ السلام دلی طور پہ ان سے راضی تھے کیونکہ سچ بول دیا تھا انہوں نے۔
لیکن اس کے باوجود بھی چہرے سے ناراضگی کے آثار اس لیے ظاہر کیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کی جس طرح اہمیت ہے اسی طرح جہاد کی بھی اہمیت ہے. کہ وہ 3 صحابی جہاد پر نہیں گئے تھے نا، وہ نمازی تو تھے، حضور کے پیچھے اقتداء میں نمازیں ادا کرتے تھے، جہاد پر نہ جا سکے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرما دیا. وہ لوگ جو قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں کہ حضور تو رحمت للعالمین ہیں، اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے دستریں بچھاتے تھے، مجھے بتائیے اپنوں سے اب ناراضگی کا اظہار ہے. تو یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں باپ شفیق ہے، ماں رحیم ہے، شفقت فرمانے والیاں ہیں یہ دونوں، لیکن بسا اوقات تربیت کے لیے چانٹا بھی مار دیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باپ ظالم ہو چکا ہے، باپ کی شفقت ختم ہو گئی ہے، بلکہ باپ کی شفقت کبھی آنکھ دکھانے میں بھی ہوتی ہے، کبھی ناراضگی کا اظہار کرنے میں بھی ہوتی ہے، کبھی پیار اور محبت سے بٹھا کر سمجھانے میں بھی ہوتی ہے. تو وہ تو ہزاروں باپ، لاکھوں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے اپنے امتی سے، تو کبھی کس انداز میں سلوک رکھتے، کبھی کس سے رکھتے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے مدینے کی گلیوں میں اپنے آپ کو بالکل دیوانہ وار گھمانے لگے. منبر رسول سے یہ اعلان ہو گیا کہ ان تینوں سے بات بھی نہیں کرنی. اللہ اکبر، آزمائش بھی کیسی، کوئی صحابی ان سے بات نہ کرے. چلے بھائی محلے میں کسی کی بے عزتی ہو جائے، گھر والے تو پھر بھی ساتھ دے دیتے ہیں، گھر والے تسلی دیتے ہیں، لیکن حضور سے محبت اتنی تھی صحابہ کو کہ ان کے گھر کی خواتین، ان کی بہنیں، ان کی مائیں، بلکہ ان کی زوجائیں، وہ بھی ان سے دور ہو گئی. کہا نہیں، حضور نے منع کیا ہے، بس بات ختم ہے، بات تو ساری حضور کی ہے. اب وہ ادھر جاتے ادھر جاتے، تفسیر کی کتابیں میں آتا ہے ان کا دل کرتا کہ ہم زمین کھلے تو ہم اس میں دس جائیں، یا آسمان ہمیں نگل جائے. اس قدر ان پر یہ کیفیت طاری ہو چکی تھی. قرآن انہی کے بارے میں آگے فرماتا ہے اسی صورت کی اگلی ہی آیتوں میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 ایسے لوگ تھے جو پیچھے رہ چکے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی. جب اپنے بھی بیگانے ہو جائیں، بات چیت نہ کریں تو انسان کا دن کہاں سے گزرے گا؟ نہ گھر میں سکون، نہ باہر سکون. ایک صحابی رسول نے، بعض میں آتا ہے تینوں نے، مسجد نبوی کے پلر سے اپنے آپ کو رسیوں سے اور زنجیروں سے باندھ لیا. نہ کھاتے نہ پیتے نہ کسی سے بات کرتے. کمزوری کی وجہ سے کیفیت ایسی آ چکی تھی، حالانکہ رحمت للعالمین محبوب کو سب معلوم تھا. جب وہ حضور کی طرف دیکھتے، حضور چہرہ اپنا افسردگی والا ظاہر کر دیتے. جیسے ہی ان کی نظریں گھومتی، حضور ان کے لیے رحمت کے طور پر مسکرا کر انہیں سے دیکھ دیتے. گویا صحابہ سے یہ فرما رہے تھے جیسے بھی ہیں لیکن ہیں میرے عاشق، ہیں مجھ سے محبت کرنے والے. اب بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، باوجود اس کے کہ زمین وسعت ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی اپنی جانیں بھی ان پر تنگ ہو چکی تھیں. وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے تھے، اس کے علاوہ کوئی پناہ ہی نہ تھی. وہ یہ گمان کرنے لگے، یقین کرنے لگے کہ اب اللہ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. ثم تاب علیہم، بہت گر گرائے اللہ کے حضور، اس کے حبیب کے حضور. پھر ایک دن خوشخبری ملی کہ وہ مدینے سے دور چلے گئے. کہا ہم اگر مدینے میں رہیں گے کہ حضور کو تکلیف ہوگی، اس لیے حضور کو تکلیف نہ ہو جنگلوں کی زندگی میں گزر گئے. کسی نے آ کر خبر دی تمہیں مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تمہیں اپنے دربار میں بلا لیا ہے. وہ تینوں واپس پلٹے، لیتوبوا، پھر ان کی توبہ قبول کر لی گئی. حالانکہ دیکھا جائے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہر امتی سے پیار فرماتے ہیں. ایک صحابی رسول جہاد کے موقع پر سارے لوگ سو رہے، وہ اپنے حجرے سے اٹھے اور حضور کے حجرے کی طرف چلے گئے. خاموشی سے باہر پہرا دینے لگے، پوری رات چکر کاٹتے رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کہ کوئی دشمن میرے محبوب کی طرف نہ بڑھ جائے. حضور کو سب معلوم تھا. تہجد کے وقت جب حضور نے آنکھ کھولی اور بیدار ہوئے تو باہر آہٹ محسوس ہوئی اور کہا کہ کون ہے؟ معلوم سب تھا. تو صحابی رسول نے اپنا نام بتایا کہ میں ہوں.
وجہ پوچھی کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوں کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی دشمن آپ کی طرف نہ بڑھ جائے۔ اللہ کے محبوب اس قدر خوش ہوئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ ایسے عمل کرنے والے کو جنت میں اپنے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ تو مجھے بتائیے، حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا یہ عاشقوں کا کام ہوتا ہے۔ اب وہ تین، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ قرآن فرماتا ہے وہ اپنے مال لے آئے، جس مال کی وجہ سے وہ نہ جا سکے، جو صحابی اپنی زوجہ کی وجہ سے نہ جا سکے، اپنے بچوں کی وجہ سے نہ جا سکے، وہ حضور کے دربار میں لے آئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ ان کے بارے میں فیصلہ کر دیں، آپ کہیں تو ہم اپنی بچوں کو مار ڈالیں، آپ حکم دیں تو بیویوں کو طلاق دے دیں، آپ حکم دیں تو یہ سارا مال جلا دیں یا اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر بھی زبردستی انہوں نے حضور کی محبت میں مال پیش کیا، حضور نے منع کیا، قرآن نے فرما دیا، قرآن کی آیتیں اتر گئی، پیارے حبیب ان سے جو ہوا سو ہوا، معاف کرو انہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ پیارے حبیب یہ جو تیری محبت میں مال دے رہے ہیں نا، انہیں لے لے، انہیں پاک کر، ان سے خوش ہو جا، ان سے راضی ہو جا، ان کے لیے دعا کر۔ جب تو ان کے لیے دعا کرے گا میں رحمان اور رحیم ان کی تیری دعا ان کے حق میں قبول فرما لوں گا۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نبیوں، اپنے امتیوں سے بے حد پیار اور محبت فرماتے تھے۔ اس کی مثال اسی سورۃ توبہ کی آخری آیت میں فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے، ان پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا گرہ گزرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تم پر یعنی مسلمانوں پر بے حد حریص ہیں، رؤوف الرحیم، اور مسلمانوں کے لیے رؤوف بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، رحیم رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر امتی کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے نا، صرف ایک کانٹا، اسی کیا وقت ہے، بیماری، پریشانیاں، تکلیفیں وہ الگ ہیں، چلتے ہوئے آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا یا ایک پتھر نوکیلا چھپ گیا، چھپتا آپ کو ہے، تکلیف گنبد خضرا میں موجود حضور کو ہوتی ہے۔ اس قدر حضور اپنی امت سے پیار فرماتے ہیں۔ ماں بھی بچے سے کیا محبت کرتی ہوگی، ماں کی جس کو دعا لگ جائے نا، اس کا کوئی دنیا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اور پوری دنیا جس کے بھلائی کے در پر ہو جائے اور ماں کی بدعا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جہاں ماؤں کی عزت قربان، جس خاتون جنت پر ان کے بابا، اللہ اکبر، سید المرسلین، امام الانبیاء، کس قدر اپنے امتیوں سے محبت فرما رہے ہیں کہ تکلیف امتی کو ہو، پریشان امتی ہو جائے، قبر میں رسول اللہ اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے یہ دیکھا کہ میں مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا ہوں، ایک مسجد کی طرف اشارہ کیا تھا اس نے، میں اس میں بیٹھا ہوں، اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اعلان ہوا کہ حضور اس مسجد میں تشریف لے آ چکے ہیں۔ میں گیا فوراً اس طرف، میں حضور سے ملاقات کی، حضور کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا، قدم بوسی کی، پھر حضور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، میں بھی خوش ہو گیا۔ کہا نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے حضور سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو غیب کا علم نہیں، آپ فلانی چیز نہیں جانتے، آپ کی عزت اور آپ کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں توحید کے نام پر، یا پھر آپ کے امتی جو گناہ کرتے ہیں، تو کیا ان برائیوں کی وجہ سے آپ کے دل پر تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں خواب میں نے سوال تو کر لیا، میں خود شرمندہ ہو گیا۔ جب میں سوال کر کے مکمل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ اس قدر آنسوؤں کے ساتھ، موتی والے آنسوؤں سے میرے محبوب اپنی امت کے غم میں رو رہے تھے کہ مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس وقت میرے محبوب نے فرمایا کہ جب میرا امتی گناہ کرتا ہے یا پھر
دین کے خلاف اپنی زبان کھولتا ہے، مجھے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسی اگر چھری کسی کے دل پر چلا دی جائے اس کو تکلیف ہو، اس سے کئی گنا زیادہ اپنے امتی کے معاملے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم غور کر لیں، ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، داڑھیاں کٹواتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، دین کے خلاف چلنے والے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، قیامت کے دن کس منہ سے ہم حضور کے دربار میں جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور سے سچی محبت اور الفت نصیب فرمائیں۔ حضور کا دل جن معاملات سے دکھتا ہے ہمیں ان سے رب العالمین دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ یونس کا آغاز ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا اس میں واقعہ بیان ہوا، اور اسی صورت کے اندر اولیاء کی عظمت اور شان کو بھی اس انداز میں بیان کیا گیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اولیاء ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ پکے مومن ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا کلمہ بدلتا نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں بھی بشارت، آخرت میں بھی بشارت۔ ولا يحزنك قولهم، اور ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں گی۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہی بہت سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا مگر آپ کی قوم نہ مانی، اس قدر ہر درمی پر اتر آئی کہ حضرت یونس علیہ السلام ان سے مایوس ہو کر نکل گئے، اور ان قوم کے لوگوں نے حضرت یونس کی قوم سے پہلے جتنی قومیں گزری تھیں ان کے واقعات پڑے ہوئے تھے کہ اگر نبی برحق کی توہین کی جائے یا ان کے فرامین پر اپنی زندگی نہ گزاری جائے تو عذابات ضرور آتے ہیں۔ تو وہ جب انہوں نے یہ سارے واقعات پڑھے ہوئے تھے اور پچھلی قوموں کا مشاہدہ کیا ہوا تھا، تو صبح کے وقت جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گھنے گھنے بادل، کالی گھٹا ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ جلدی سے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو، قوم میں موجود ہوں گے تو یہ بادل اللہ کے عذاب لے کر نہیں بلکہ رحمت بن کر بارش کی شکل میں آ رہے ہیں۔ اگر قوم میں یونس علیہ السلام موجود نہ ہوں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اب عذاب ہمارے بہت نزدیک آ چکا ہے۔ پوری قوم نے پورے علاقے میں حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا، آپ نہ ملے، آپ مایوس ہو کر نکل چکے تھے، بس ان کے سروں پر عذاب تھا، وہ جنگلوں کی طرف بھاگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے اور رب کے حضور توبہ اور کرتے رہے، یہی کہتے رہے کہ یا اللہ حضرت یونس کے صدقے سے معاف کر دے، ہم یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، ان کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ وہ اتنی کثرت کے ساتھ کہتے رہے۔ کافی دنوں کے بعد اللہ نے پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو جیسے ہی حضرت یونس ان کی قوم میں پہنچے یہ خوش ہو گئے، ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور ایمان لا کر سچے مسلمان بن چکے تھے۔ اس پورے سورت کے اندر اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود کے نام سے موسوم یہ سورت کا آغاز ہوا۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اس میں 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس میں بے شمار واقعات انبیاء کے بیان ہوئے، جس طرح کہ آج کی تراویح کی آخری رکعت میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ سنا، اور قرآن فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے ہم قبیلہ بھائی حضرت ہود کو بھیجا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک ہی خدا کی عبادت کرو، پھر بھی وہ نہ مانے اور اللہ پر جھوٹے الزام لگانے لگے، پھر وہ عذابات میں مبتلا ہو گئے۔ وہ آ کر حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، تو آپ نے انہیں 3 حل بتائے۔ فرمایا یا قومی، اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب کے حضور توبہ کرو، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اس کی طرف رجوع لاؤ، توبہ اور استغفار اپنی زندگی کو لازم بنا لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ تم پر بارش برسا دے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت مضبوط کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، گناہ کرتے ہوئے حق سے روگردانی نہ کرو۔ حضرت علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ایک قول کے مطابق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے. تو آپ نے کہا توبہ و استغفار کر. ایک بندہ کچھ دیر کے بعد آیا، کہا مال میں برکت نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیے. کہا توبہ اور استغفار کر. ایک نے آ کر کہا کہ بڑا پریشان رہتا ہوں، تنگی بڑی ہے. تو آپ نے اس کو بھی یہی حل بتایا. چاہنے والے بیٹھے تھے، کہا حضرت تینوں کا مسئلہ الگ، حل ایک، یہ کیا؟ تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی تھی کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، توبہ اور استغفار کرو گے تو یرسل السماء علیکم، اللہ تم پر تنگی کو دور کر دے گا، فراوانی کے دروازے کھول دے گا. اور پھر ویزدکم قوہ، اور تمہیں قوت سے مضبوط کر دے گا، یعنی تمہاری پیٹھ کو اولاد کے ذریعے سے مضبوط کر دے گا. اور پھر جہاں تک رزق کا معاملہ ہے تو توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائے. میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.